افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان ناہرس چودھری اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ہیں اظہر علی عابدی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی بالکل ٹھیک, بالکل. ماہ رمضان کا یہ خوبصورت مہینہ الوداعی کی جانب. جی شاید آخری دن ہو یا شاید ایک دن اور ہو, لیکن اگر ایک دن اور بھی ہوا تو بس آخری دن ہی ہے. بالکل ایسے. اور ماہ رمضان پہلے دن مجھے یاد ہے جب ہم اکٹھے ہوئے تھے اور آپ نے ابتدائی کلمات کہے تھے تو ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے. اور ماہ مبارک رمضان کی یہ خصوصیت ہے کہ جب یہ جاتا ہے تو جو اللہ سے قرب حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا جو اللہ کے قریب آنا چاہتے ہیں اور پھر اللہ کے قریب آنے کے لیے جہاں عبادات وسیلے ہیں وہاں خود اللہ کے بندوں کے قریب آنا یہ ایک وسیلہ ہے. تو ایسے لوگ جب رمضان گزر رہا ہوتا ہے تو بہت کبیدہ خاطر ہوتے ہیں, بہت مغموم ہوتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے عبادتیں کیں وہ خدا قبول فرمائے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ماہ مبارک رمضان جب گزر رہا ہوتا ہے اور آخری چند دن ہوتے ہیں تو وہ کیفیت جو بندہ مومن میں ہوتی ہے, مسلمانوں میں ہوتی ہے, وہ الفاظ میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے. جیسے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بیٹا ماں سے رخصت ہو رہا ہو یا ماں جو ہے بیٹے سے جدا ہو رہی ہو, تو اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے وہ الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا. وہ پھر یا تو جذبات کی زبان یا پھر آنسوؤں کی زبان ہوتی ہے کہ بہتے ہوئے آنسو یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت جو شخص فیل کر رہا ہے, محسوس کر رہا ہے وہ کیا ہے. تو بالکل اسی طرح مجھے امام زین العابدین کی جو دعائے وداع ہے اس کے الفاظ اگر ہم پڑھیں, آج وہ دعا پڑھیں یا کل پڑھیں, تو وہ کسی حد تک, کیونکہ وہ ایک امام کا بیان ہے, وہ اس بات کو صورتحال کو بیان کرتے ہیں. اس پہ ابھی ہم گفتگو انشاءاللہ کریں گے. گفتگو کی جانب ہم بڑھیں. ہمارے ساتھ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب موجود ہیں. یہ پہلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ تھے اور آخری پروگرام میں بھی, اور درمیان میں بھی آپ نے ہمیں کئی پروگرام بہت زیادہ شکر گزار ہیں. بہت بہت بامعرفت اور علمی اور عملی باتیں کرتے ہیں. کوئی شک نہیں. اور ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ہم زیادہ سے زیادہ لائیں, لیکن کیونکہ آپ جو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ وہ 43 سال یا 44 سال سے آپ پورا قرآن پاک تراویح کے دوران ختم کرتے ہیں. وہ آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے, کبھی آپ سمجھیں نہیں, بہت بچپن سے. تو آپ کیونکہ ختم قرآن کرتے ہیں اور اس کے لیے بڑا فوکس چاہیے ہوتا ہے, تو کہیں بھی میڈیا میں افطار کے پروگرام میں نہیں جاتے. لیکن کیونکہ ختم قرآن 2-3 دن پہلے ہو گیا تو ہم نے بہت ریکویسٹ کی اور اب ہمارے ساتھ ہیں, اور جب یہ آتے ہیں تو ہمارا چینل بھی سج جاتا ہے اور ان کی خوبصورت باتیں بھی ہم سنتے ہیں. جناب مولانا مفتی گلزار احمد نقوی صاحب, بہت شکریہ جی. اور واقعاً اہل علم اور دسترس رکھتے ہیں اپنے موضوعات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالکل آج خوبصورت گفتگو ہوگی. ٹاپک بہت خوبصورت ہے, لیکن ہمیشہ کی طرح ہماری اس خوبصورت نشریات کا جو آغاز ہے تلاوت قرآن پاک سے ہوگا. تو ہمیں جوائن کیا ہے قاری محمد حسنین ہمارے ساتھ ہیں. جی بسم اللہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت وإلیہ متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا
أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم جزاک اللہ، بہت سبحان شکریہ اللہ، تلاوت کلام پاک سے ہماری ان نشریات کا آغاز ہوا۔ جی گفتگو کی جانب جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب اور جناب مولانا مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ دونوں شخصیات کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جناب واحدی صاحب، ہمارا آج کا موضوع ہے حقیقی عید۔ اب ماہ مبارک رمضان گزر رہا ہے اور ہم عید کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو یہ حقیقی عید کیا ہے؟ میرا خیال سب سے مناسب موقع ہے علماء کرام سے پوچھنا، تاکہ ہم پھر عید اسلامی تقاضوں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق گزار سکیں، کیونکہ آغا صاحب عید ایک اسلامی تہوار ہے، تو جب یہ اسلامی تہوار ہے تو پھر اس کو جو رب کائنات کی عطا کردہ تعلیمات ہیں اس کے مطابق ہی گزارنا چاہیے نا۔ فرمائیے گا آپ دونوں ہستیوں سے سوال، حقیقی عید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عابدی صاحب بہت شکریہ، ماہ مبارک رمضان کے پروگرام جو آپ نے کیے مختلف علماء کرام کے ساتھ، واقعاً ایک معارف الہی کا خزانہ، جن لوگوں نے مسلسل آپ کو سماعت فرمایا اور آپ کے پروگرام دیکھے، یقیناً بہت بڑا استفادہ انہوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی انشاءاللہ یہ توفیق دے اور یہ مبارک سلسلہ صدقہ ہم نے جاریہ کوشش کی کہ موضوعات علمی ہوں، اس پہ علمی بات ہو، اور کوئی ایسا موضوع نہ رکھا جائے جس میں صرف اور صرف انتشار اور پوری قوم کو ڈی فوکس کرنا ہو، ایسا نہ ہو بلکہ فوکس کیا جائے۔ یہ بھی سچ چینل کی خصوصیت ہے کہ کبھی کوئی ایسا پروگرام جس میں خواہ مخواہ ریٹنگ کے چکر میں جناب وہ آپس میں نوک جھوک ہو اور یہ مسائل ہوں۔ بہت پازیٹیو علماء آپ نے بلائے ہیں، جو بھی سکالر بلائے ہیں، علماء بلائے ہیں، آپ پازیٹیو اور مثبت انداز میں گفتگو کرنے والے۔ میں عرض کروں کہ سب سے پہلے میں پوری امت کو، اپنے پاکستان کے روزہ دار لوگوں کو، علماء کو، سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ جس محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ اور مسلسل کوششیں کر کے ماہ مبارک رمضان کے روزے اور عبادات اور اطاعات اور اعمال صالحہ بجا لائے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور وہ جو حدیث ہے جو پہلے پروگرام میں بیان ہوئی ہے، آگے جب ماہ مبارک رمضان ختم ہوتا ہے تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، ایسا گناہوں سے پاک۔ ظاہر ہے جس وقت دیکھیں دنیا کا کوئی مجھے انعام ملے اور اس پہ میں خوش ہوں، لیکن میری زندگی کے، میں اب مثلا 60-65 سال کی عمر ہے، اگر میں ماہ مبارک رمضان کے صدقے ان گناہوں سے پاک ہو جاؤں گا جو میری زندگی میں ہوئے ہیں، تو اس سے بڑی اور حقیقی عید کیا ہوتی ہے؟ میرے خیال میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عید رکھی، اور عید کا نام بھی عید الفطر رکھا ہے، یعنی افطار کی عید۔ پہلا دن ہوتا ہے ماہ مبارک رمضان کے بعد، جس دن ہم کھاتے پیتے ہیں، افطار کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں چند کام، اچھا یہاں میں یہ عرض کروں گا، احادیث بھی آپ خدمت بیان کرتا ہوں کہ عید کا تصور ہمارے پاکستان کے معاشرے میں کچھ میرے خیال میں مادیات زیادہ آ گئی ہیں، دنیا داری زیادہ ہو گئی ہے۔ میں ناظرین کو، سامعین کو یہ عرض کروں گا کہ عید ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اگر آپ وہ جو
اسلاف کی کتب ہیں، جو حضور اکرم کے فرامین ہیں، ائمہ طاہرین اہل بیت اطہار صحابہ کرام کے فرامین ہیں، ان کو اگر دیکھیں تو یہ عید جو ہے یہ دنیا داری کی عید نہیں ہے، یہ تو عید کی رات جو اعمال ہے کمال ہے۔ شب بیداری بہت بڑا اجر رکھتا ہے۔ آج جو آدمی شب بیداری کرے عید کی رات، تو حدیث میں ہے کہ اگر ماہ رمضان میں کوئی کوتاہی رہ بھی گئی تو عید کی رات وہ ساری دامن عفو اللہ کی ذات جگہ دے گی اور انشاءاللہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو میرے خیال میں عید کی رات کو اور عید کے دن کو ٹھیک ہے خوشیاں منائیں، اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں، اپنے عزیزوں کے پاس جائیں، دوستوں کے ساتھ عید مبارک کریں، وہ ایک رسم و رواج ہے، وہ کریں، وہ ثواب بھی ہے انشاءاللہ میل ملاقات جو ہے، لیکن اصل جو روح ہے عید کی اسے نہ بھولیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں نے پورا ماہ رمضان جب توفیق ہوئی، جتنی توفیق ہوئی وہ روزے رکھے، مجبوری میں جب نہیں تھا تو روزانہ روزے رکھے اور مکمل کیا۔ میری اطاعت، میری تلاوت قرآن، میرے اعمال جو ہے وہ میں بجا لایا، آج میں اس پہ عید کر رہا ہوں۔ سب کو مبارکباد جب عید کی دیں تو یہی تصور رکھیں، عید کی مبارک یہ ہے کہ میں نے روزے مکمل کیے، اطاعت اور عبادات مکمل کی۔ واہ واہ جناب مولانا مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول پڑھ رہا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے آخر میں جو کم سے کم ندا آتی ہے اللہ کی طرف سے، فرشتے ندا کرتے ہیں، وہ کم سے کم یہ انعام ہے کہ کہا جاتا ہے کہ تیرے نماز روزے قبول کر لیے گئے اور تجھے گناہوں سے پاک کر دیا گیا۔ تو یہ تو کم سے کم نعمت ہے، اس سے زیادہ نامعلوم اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے۔ تو حقیقی عید پہ ہم قدم رکھنے والے ہیں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ نے جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ہمیں اس خوبصورت چینل پر اور خوبصورت ماحول میں گفتگو کے لیے جو ہے وہ بنایا ہے۔ آپ کا شکریہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسی شخصیات جو ہیں وہ کسی بھی چینل پر جب بیٹھی ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اسلام کی ایک اصل روح اور ہمارے اتحاد و وحدت کا جو ایک قرآنی حکم ہے اور ہماری عزت ہے اور ہمارے لیے قابل فخر ہے، وہ آپ جو اس کو وضاحت کرتے ہیں۔ اور سچ چینل کا بھی ہمیشہ یہ اعزاز رہا ہے کہ اس نے اجتماعیت کو اور اتحاد و وحدت کے جو اصل اہداف تھے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ہمارا امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ٹارگٹ ہے کہ ہم ایک بالکل جو ہے وہ ایک روحانی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور مرتبط رہنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اپنی تگ و دو کرنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی اور آپ کے اس خوبصورت چینل کو بھی اس کو یعنی بڑھانے کی طرف جانا چاہیے اور اس کو مزید جو ہے نا اس کی ایک پہچان جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک اسلامی چینل ہے اور اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ یہ اتحاد و وحدت کے فروغ کے لیے جو ہے وہ ملک بھر میں جو ہے وہ بہت خوبصورت اور جو روایات قائم کر رہے ہیں۔ میں آپ کی بات سے استفادہ کرتے ہوئے کہ ابھی کل ہمارے کوئز اور ڈیبیٹ کمپٹیشن ختم ہوئے اور پورے پاکستان کی جو یونیورسٹیز کے کیمپسز یہاں پر ہیں انہوں نے شرکت کی، بلکہ کے پی کے اور پنجاب سے بھی وہ آئے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جو ہمارے ججز تھے سارا مہینہ ہمارے ساتھ رہے، تو انہوں نے کل ایک بات کی کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو بچیاں یہاں پر آئیں، ہماری بیٹیاں یہاں پر آئیں یونیورسٹیز کی، کالجز کی، وہ سب باحجاب تھیں۔ اچھا ہم نے کوئی اسٹرکٹ انسٹرکشنز نہیں تھی، لیکن انہیں خود پتہ تھا کہ ایک تو بچیاں بیٹیاں اچھی تھیں کہ ہم سچ ٹی وی پر جا رہے ہیں، تو وہ خود بخود ایک روایت۔ تو میں نے آپ کی بات سے، حالانکہ ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ میں کروں گا یہ سوال، آپ کی بات سے میں نے کل کی ایک آپ کو بات بتائی کہ یہ بھی ٹرینڈ، جتنی بھی بچیاں آئیں اور میرا خیال ہے کافی بچیاں آئیں اور وہ سب باحجاب تھیں۔ ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد آپ کی گفتگو کو یہیں سے متصل کریں انشاءاللہ۔ یقیناً ناظرین بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، گفتگو کا آغاز بھی ہو چکا ہے، سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن اس شارٹ بریک کے بعد۔ ہمارا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ آج کا ٹاپک حقیقی عید، جس پہ گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے، تو اس سلسلے کو آپ صاحب آگے بڑھا دیں جی۔ اور ہمیں علی برادران نے جوائن کر لیا ہے، انشاءاللہ ہم نعت سنیں گے۔ ہمارے پسندیدہ یہ نعت خانہ مفتی صاحب سے کویشچن ہم نے کیا تھا، مفتی صاحب نے سچ کو ٹریبیوٹ پیش کیا تھا، تو میں نے بھی ایک تبصرہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں حجاب کا جو ایک
ہم نے ایک روایت شروع کی تھی، تو ایون یونیورسٹیز کی بچیاں بھی جو آئیں اور انہوں نے یہاں کوئز کیا، ڈیبیٹ کی، تو ایک بالکل باحجاب ماحول تھا۔ یہ بہت خوبصورت روایت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سچ ہی ایسی روایتوں کا امین ہے آج کے اس دنیا میں، جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسائل ہیں اس حوالے سے، تو ہماری بچیاں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ایسے چینلز پہ آنی چاہیے جو باحجاب ہوں اور اسلامی پردے کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آئے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب میں آتا ہوں حقیقی عید کی طرف کہ یعنی عید کیا ہے؟ عید جو ہے وہ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، ایک خوشی کا دن ہوتا ہے اور ایک خوشی کی فضا ہوتی ہے۔ اسلام نے جو ہمیں زندگی دی ہے اور زندگی گزارنے کا، یعنی آپ یوں سمجھے کہ موڈ آف لائف دیا ہے، اس میں صرف رونا دھونا ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے، اس میں صرف جو ہے وہ یعنی ایک ایسی کیفیت پر پیدا کرنا نہیں ہے کہ انسان ہر وقت جو ہے وہ ایک غم کی اور پریشانی کی کیفیت میں رہے، بلکہ اسلام نے متعدد مواقع ایسے بھی عطا کیے ہیں جہاں پر اپنے ماننے والوں کو خوشی کے مواقع بھی جو ہے وہ یعنی مہیا کیے وہ جو ہیں۔ روایت میں ہے نا کہ مومن میں مفہوم ہے کہ اس میں دو پہلو ہوتے ہیں، خوف کا اور امید کا، دونوں پہلو۔ تو یعنی ایک یعنی خوف کا پہلو اور رجا کا پہلو دونوں جو ہے وہ سامنے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر اس عید کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا يَوْمُ عِيدِنَا، کہ ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے اور یہ عید الفطر جو ہے وہ ہماری یعنی عید کا جو ہے وہ دن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود منایا ہے اور اس عید کو جو ہے وہ خود منانے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اب وہ کیسے منایا ہے اور کس طرح منایا ہے، اور پھر آج کی بطور خاص جو یعنی اختتام رمضان المبارک ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں؟ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ابھی، وگرنہ آئندہ کویسچنز میں جو ہے وہ ہم اس کو جانب ہمارے پاس وقت ہے، آپ پہلے فرما دیجئے پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو اس کو اختتام کرنے کا، رمضان المبارک کو اختتام کرنے کا اور شوال کو جو ہے وہ استقبال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور جو طریقہ کار دیا ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ دیکھیں ہم جب آخری رمضان المبارک کا اختتام ہوتا ہے اور شوال کی رات آتی ہے تو ہم اسے جو ہے نا وہ چاند رات کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لیلۃ الجائزہ جو ہے وہ قرار دیا ہے، یعنی انعام کی رات جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ تو اس انعام کی رات کو ہم اس طرح یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں کہ وہ ہمیں واقعی جو ہے وہ انعام کے طور پر چیزیں عطا جو کی ہیں رمضان المبارک میں، اجتماعی طور پر اس رات کو اللہ سبحانہ و تعالی یعنی ان پوری نعمتوں کو ایک دفعہ پھر اکٹھا کر کے ہمیں جو ہے وہ عطا فرمائے، یعنی ہم اس کے در پر اس طرح لجاجت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ دیکھیں ہمیں اس مزدور کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ اپنے پورے اس ٹینور میں وہ مزدوری کرتا ہے، پیسے اسے ملتے ہیں اور پیسوں کو پھر وہ درجہ برد کر دیتا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان پیسوں کو لے کر جا کر خود بھی خرچ کرے، اپنے اہل و عیال کو بھی خرچ کرے، خود بھی خوش ہو، دوسروں کو بھی جو ہے وہ خوش رکھے۔ تو ہمیں اس یعنی رات جو یہ اختتام کی رات ہے، اس میں بطور خاص اس پہلو کو جو ہے وہ مد رکھنا بہت اختتام کی رات اور روزے عید، تو اس کو کیسے گزارنا چاہیے وہ ہم انشاءاللہ پوچھیں گے علماء کرام سے۔ اب اگر آپ کی اجازت ہو تو دربار رسول میں اگر حاضری ہو جائے۔ ضرور ضرور، جی بسم اللہ کیجیے علی برادر۔ شاہ کونو مکہ کی بات کرو، شاہ کونو شاہ کونو مکہ کی بات کرو، جن کی دونوں جہاں پہ شاہی ہے، شاہ کونو مکہ کی بات کرو، شاہ کونو مکہ کی بات کرو،
جہاں پہ شاہی ہے، سبھی منگتوں کو جو غنی کر دے، سبھی منگتوں کو جو غنی کر دے، دریا کا کی وہ گدائی ہے، جس کی بو سے گلاب مہکا ہے، جس کی بو سے گلاب مہکا ہے، جس کی رو سے مہتاب چمکا ہے، اس حبیب لبیب کی خاطر، اس حبیب لبیب کی خاطر، رب نے بز میں جہاں سجائی ہے، جن کی دونوں جہاں پہ شاہی ہے، شاہ لولاک، شاہ لولاک کے گھرانے کا، شاہ لولاک کے گھرانے کا، باغ جنت پہ بھی جارا ہے، سایہ ان کے سروں پہ اللہ کا، سایہ ان کے سروں پہ اللہ کا، ان کے سائے تلے خدائی ہے، جن کی دونوں جہاں ہی ہے، تو نے قادر بمثل سوک مصر، تو نے قادر بمثل سوک مصر، ریت دنیا میں پھر دوہرائی ہے، نعت خوانوں سے تو بھی اٹھے گا، نعت خوانوں سے تو بھی اٹھے گا، نعت آقا کی جو سنائی ہے، جن کی دونوں جہاں پہ شاہی ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے ردم کے ساتھ خوبصورت نعت، اور واقعی بارگاہ نبوی میں ہمیں یہ لے گئے۔ گفتگو کی جانب واپس آئیں گے جناب مولانا عارف واحدی صاحب، ہم نے یہ پڑھا، آپ علماء سے سنا کہ عید کہتے ہیں پلٹنے کو، یعنی انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے یا اپنی پاک فطرت کی طرف پلٹتا ہے، تو جب گناہوں سے پاک ہوتا ہے تو گویا فطرت کی طرف پلٹ رہا ہے، تو گویا انسان دراصل اپنی اصل میں آ گیا ہے، اپنے آپ کو ایک خاص کیفیت سے گزار کے، جو روزے کی کیفیت ہے، اللہ کی خاطر حلال چیزوں سے اجتناب کرنے کی کیفیت ہے، راتوں کو عبادت کی کیفیت ہے، راتوں کو قرآن سنانے اور تلاوت کرنے کی کیفیت ہے، اس سے اب انسان اپنی فطرت کی طرف آتا ہے۔ تو اب ایک خاص انسان کی توجہ ہونی چاہیے کہ اس فطرت کو اب وہ پاکیزہ رکھے۔ دیکھیں، ماہ مبارک رمضان گناہوں سے پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے۔ روزہ جو ہے انسان کو پاک کرتا ہے۔ انسان ویسے ہمیشہ غیر معصوم انسان ہے، گناہوں سے لتھڑا ہوا، خطائیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جسارتیں ہیں، جرائم ہیں انسان کی زندگی میں،
وہ اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرتا ہے. اللہ چونکہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، وہ موقع فراہم کرتا ہے کہ کس طریقے یہ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر لے، میرا اچھا بندہ بن جائے، پاک و پاکیزہ متقی انسان. اور روزے کا ہدف بھی یہی ہے لعلکم تتقون، آگے انسان متقی بن جائے. متقی کا معنی ہی ہے گناہوں سے پاک اور صاف ستھرا. وہ جو حدیث میں شاید پہلے بھی یہاں پڑھی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے اس گناہ کی نشانی اور علامت کے طور پہ. لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، واپس آ جاتا ہے، تو وہ نقطہ پاک ہو جائے گا، دل اس کا نورانی رہے گا. اور اگر وہ گناہ کرتا جاتا ہے، ہر گناہ کے بدلے ایک نقطہ دل پہ پڑتا رہتا ہے، ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اس مرحلے کے پہنچنے سے پہلے اللہ کے فرشتے بار بار یہ صدا دیتے ہیں کہ میرا بندہ پلٹ آ واپس، میں تیری انتظار میں ہوں، تاکہ تو اس مرحلے پہ نہ پہنچے جب توفیقات ختم ہو جائیں، توفیقات تیری سلب ہو جائیں. ماہ مبارک رمضان یہی موقع ہے. سال میں چند مواقع آتے ہیں، لیکن ماہ رمضان سب سے بڑا لیلۃ القدر ہے. اس میں سب سے بڑا موقع ہے کہ میں گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لوں اور جو اصل فطرت ہے اس کی طرف میں لوٹ آؤں. اس لیے جو اعمال ہیں اور جو حدیث میں نے پہلے بیان کی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی عبادات سے گزر کے جب ہم جاتے ہیں تو ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ وہی جو فطرت کے مطابق ہوتا ہے وہ. میں یہاں اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے ماہ مبارک رمضان کی عبادات پہ، اعمال پہ، صوم و صلات پہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بزرگ صحابی پیغمبر گرامی اسلام کے، اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ بڑا یہ واقعہ ہے کہ حضرت امام محمد باقر، حضرت ابا جعفر علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے پیغمبر اسلام کے کچھ پیغام بھی امام محمد باقر علیہ السلام کو پہنچائے ہیں. تو وہ نقل کرتے ہیں ایک حدیث، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں ان سے مجھے حدیث ملی اس عید کے حوالے سے. آگے وہ نقل کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے. وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان اول یوم من شوال، جب شوال کا پہلا دن ہو تو حضور نے یہ فرمایا تھا کہ نادا منادن، ایک منادی ندا دیتا ہے، فضاؤں میں ندا دیتا ہے. اگر کیا کہتا ہے ایھا المؤمنون اغدو الی جوائزکم، اے مومنین عید کے دن صبح سویرے جلدی کرو اپنے انعامات لے لو. صاحب ہم ایک وقفہ لینے اس حدیث کو آپ شروع سے بیان کیجئے گا تاکہ تسلسل نہ ٹوٹنے پائے. اسی حدیث سے شروع کریں گے انشاءاللہ ضرور. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ماشاءاللہ بہت ہی آج کا خوبصورت اور اہم ٹاپک ہمارا حقیقی عید پہ بات ہو رہی ہے. جی آپ جیسا عید کے حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی ایک روایت جو رسول اللہ سے انہوں نے نقل کی سنانا چاہ رہے تھے جناب مولانا عارف حسین واحدی. یہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جن سے اہل تشیع اور اہل تسنن میں جو زیادہ حدیثیں نقل ہوئی ہیں جن صحابہ سے ان میں یہ بھی ہیں. تو ان کی حدیث ایک سنا رہے تھے عید سے متعلق. جی حضرت جابر بن عبداللہ بزرگ صحابی اور بہت ہی مقدس، اور الحمدللہ امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ بھی پہلے ظاہر یہی تھے. جی اور یہ نقل فرماتے ہیں عن ابی جعفر باقر علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حدیث عید کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں. کہتے ہیں اذا کان اول یوم من شوال نادا منادن، جب شوال کی پہلی تاریخ یعنی عید کا دن ہوتا ہے تو فضاؤں میں ایک منادی ندا کرتا ہے اور کیا کہتا ہے ایھا المؤمنون اغدو الی جوائزکم. اغدو غد کا معنی ہوتا ہے صبح سویرے نکلو. اے مومنین، اے اہل ایمان، صبح سویرے اپنے انعامات کی طرف نکلو. یعنی ایک جائزہ کی طرف نہیں ہے کہ ایک انعام کی طرف نکلو، نہیں، بہت سے انعامات آپ کے لیے تیار ہیں، آپ اس کی طرف ان کو حاصل کرنے کے لیے نکلو. ثم قال، پھر فرمایا یا جابر جوائز اللہ لیست بجوائز ہذہ الملوک. یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ
یہ جو انعامات ہیں نا جو اللہ عطا فرماتا ہے، یہ وہ انعامات نہیں ہیں جو یہاں کے بادشاہ وہ انعامات دیتے ہیں، یہ الہی انعامات ہیں جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا انعام دینا ہے۔ اور پھر فرمایا ثم قال ہوا یوم الجزاء، یہ جو پہلی شوال ہے یہ یوم الجوائز، یہ پہلی شوال جو ہے یہ انعامات کا دن ہے۔ تو میرے خیال میں بہت بڑی چیز ہے، ہمیں خوشخبری، اور ہر انسان دیکھیں دفع مضرت و جلب منفعت، یہ ایک اصول ہے، ہر عقل مند انسان آج دنیا میں اپنے سے ہر ضرر کو دور کرتا ہے۔ جہاں خدشہ بھی ہو نا کہ یہاں مجھے نقصان ہوگا، مجھے خدشہ ہو کہ یہاں یہ مکان گر جائے گا، میں یہاں نہیں بیٹھوں گا، اور جہاں یہ تھوڑا سا بھی امید ہو کہ یہ مجھے چیز مل جائے گی تو انسان کی فطرت ہے اس طرف دوڑتا ہے، اٹریکشن پیدا ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں عید جو آ رہی ہے، عید کے حوالے سے اتنا بڑا فرمان پیغمبر گرامی اسلام کا، اور وہ بھی جناب جابر سے نقل اور امام محمد باقر علیہ السلام، اتنے جوائز اتنے انعامات میرے لیے اکٹھے ہیں، اور وہ بھی یہ بادشاہوں والے انعامات نہیں ہیں، بلکہ ظاہر ہے جو انعام دیتا ہے وہ انعام دیتا ہے جو اس کی قدرت میں ہو۔ بادشاہ انعام دے گا تو اپنی طاقت کے مطابق دے گا، اللہ جو انہ علی کل شیء قدیر ذات ہے، جو قادر مطلق ذات ہے، وہ جب مجھے انعام دے گا تو ظاہر ہے میرے تصور سے بالا تر ہے کہ اللہ مجھے کن انعامات سے نوازے گا، لیکن میں نیت رکھوں کہ عید کی رات میں وہ اعمال کروں، عید کی رات شب بیداری کروں، صبح سویرے جلدی اچھے کپڑے پہن کر غسل کر کے آج جلدی میں دوڑوں نماز عید پڑھنے کی طرف، اور وہاں اللہ کے حضور گڑگڑا کر دعا مانگوں۔ میں یہاں پھر یہ کہوں گا کہ دعائے کمیل میں ہے کہ اے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو میری دعاؤں کے قبول ہونے میں رکاوٹ ہیں۔ میرے عزیز جوانوں یہ خیال کرنا، یہ نہ ہو کہ وہ جو دعاؤں کی قبولیت کا مرکز ہے، جو تجھے انعامات ملنے کا دن ہے، اس دن آپ گناہوں میں مبتلا ہو کے، خدا نہ خواستہ غلط کاموں میں مبتلا ہو کے، اب وہ جو انعامات اللہ نے رکھے ہوئے ہیں ان سے تو محروم ہو جائے۔ لذا تھوڑا توجہ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ کے حضور آپ بیٹھ کر دعا مانگے گا، بے شک خوشیاں منا، لیکن اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کو معیار بنا، اور اس طرح عید منا، انشاءاللہ کامیابی ہوگی اور ڈھیروں انعامات آپ کو ملیں گے۔ جناب مولانا مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، مجھے معلوم نہیں کہ مہوش کب وقفے کا جو ایک ہوتا ہے شاہی فرمان جاری کر دیں، لیکن اگر میرے سوال کے بعد آپ کی گفتگو مکمل نہ ہوئی تو ہم واپس آپ ہی سے انشاءاللہ۔ ابھی وقت ہے انشاءاللہ۔ جی مجھے پتہ، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا نا کہ آپ کا شاہی فرمان کب آ جائے۔ تو عید کی بات اور عید کی خوشیاں، اور مولانا عارف حسین واحدی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ آپ سے بھی چاہیں گے، انعام لینے کا دن ہے، خداوند قدوس کے قریب ہو کر بہت کچھ حاصل کرنے کا دن ہے۔ اچھا، ضمناً جو ہے نا وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کے حوالے سے میں ایک چھوٹے سی جو ہے نا وہ بات کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ایک بڑی ایمانی کیفیت آ رہی ہے تو اس کو ذرا ایڈ کر لیں۔ جی ان کا جابر بن عبداللہ انصاری کا تو نام آتے ہی ایک اچھا، ان کے جب والد گرامی فوت ہوئے تو ان کے والد پر بہت قرض تھا، تو بالکل نزدیک تھا یہ جو کھجوروں کے اترنے کا موسم تھا، یہ سیزن جو ہے وہ، تو کھجوریں جب انہوں نے اتاریں تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت تھوڑی کھجوریں ہیں اور قرض خواہ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو اب یہ تو لڑیں گے آپس میں اور بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤں، تو تاکہ ان کے سامنے جو ہے یہ قرض خواہ کم از کم اتنا ہے تو کریں گے کہ میرے ساتھ بھی نہیں لڑیں گے اور آپس میں بھی جو ہے وہ نہیں لڑیں گے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ تشریف لائے، آپ اس کھجوروں کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے تو آپ نے جابر کو کہا کہ ایسے کرو کہ اب قرض خواہوں کو جو ہے یہ کھجوریں ان کے قرضوں کے مطابق جو ہے وہ ادا کرنا شروع کر دو۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کھجوریں دیتا گیا، قرض خواہ ختم ہو گئے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس میرے ڈھیر سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی، ایک کھجور بھی جو ہے وہ کم نہیں، کہ مطلب یہ کہ رسول اللہ برکت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعجاز ہے میرے آقا کا، اور یہ عظمت ہے میرے آقا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اسی یعنی آقا کے صدقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشیاں نصیب کی ہیں۔ تو ہمیں ان راتوں میں، ان دنوں میں
ان خوشیوں کو جو ہے وہ ایسے ادا نہیں کرنا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ ناراض ہوں، ہمارا رب جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو۔ یہ رات جو ہے وہ لیلہ جائزہ ہے اور یہ دن جو ہے وہ یوم الجوائز ہے، تو یعنی انعام لینے کے بجائے جو انعام دے رہا ہے اس کی ہمیں ناراضگی جو ہے وہ نہیں لینی چاہیے، بلکہ اس کی رضا اور خوشی لینی چاہیے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا۔ اور یہاں تزکیہ نفس جو ہے وہ یعنی رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنی اندر کی دنیا کو صاف کیا، اپنی روحانیت جو ہے اس کو مضبوط اور مستحکم کیا، اس کے دل و دماغ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف جو ہے وہ ہمارے لگائے رکھا، اور ہر وقت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جو ہے وہ اپنی زبان پر جاری رکھا۔ یہ ہے تزکیہ نفس کی انسان کا اندر اور باہر جو ہے وہ بالکل ایک ہو جائے۔ اگر انسان کا جو ہے وہ اندر کچھ اور ہے، اس کی زبان پر جو ہے وہ کچھ اور ہے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس کا تزکیہ نفس نہیں۔ اسی لیے علامہ نے کہا نا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی دل و نگاہ انسان کی جو ہے وہ دونوں ایک ڈائریکشن میں جب جاتی ہیں تو انسان کو تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے، جس کی کامیابی کا مجدہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سنایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، پھر اپنے رب کا ذکر کیا اور پھر نماز ادا کی۔ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں سے مراد نماز عید ہے، یعنی رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا۔ راستے پر آتے ہوئے بھی کہا گیا کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر کی یہ صدائیں بلند کرتے ہوئے تم جو ہے وہ عیدگاہ کی طرف جاؤ، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تم عیدگاہ کی طرف جاؤ، اور پھر جب تم نماز پڑھ لو گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا اب کام مکمل ہو گیا، اب آپ کی اوپر اللہ کے انعامات کی بارشیں شروع ہونا جو ہے نا وہ شروع ہو جائیں گی، یعنی بارشیں جو ہے وہ آ جائیں گی۔ اس وجہ سے ہم میں اپنے دامن کو جو ہے وہ کوئی ایسا داغدار نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ ہم محروم ہو جائیں، اللہ نہ کرے کہ یعنی اتنی محنت کے بعد جو ہے وہ ہم نے بھوک پیاس کی پورا مہینہ جو ہے وہ ہم نے اس کے حکم کی تابع فرمانی کی ہے، اور اس کے بعد یہ دن اور یہ رات جو ہے وہ ہم اس کے رضا کے مطابق نہیں بلکہ یعنی ان لوگوں کے اور ان قوتوں کے مطابق گزاریں جو ہمیں شیطنت کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ ہمیں رحمان کے یعنی اس راستے پر ہم رمضان المبارک کو چلے ہیں، اور اسی رحمان کے راستے پر چلتے ہوئے نہ صرف پہلا دن جس کا آغاز شوال مکرم کا پہلا دن ہوتا ہے اس سے کرنا چاہیے، بلکہ پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ پورا سال برقرار رہنا چاہیے تا آ کے رمضان المبارک بار دیگر آئے اور پھر دوبارہ ہم اس کی خوشیوں سے اور عظمتوں سے مستفید۔ مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے نا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کا اس قدر اشتیاق ہوتا تھا کہ جب رمضان گزر جاتا تھا تو 6 مہینے صحابہ کرام اور رسول پاک اور وہ پورا معاشرہ 6 مہینے اس کیفیت میں رہتا تھا، اور پھر باقی کے 6 مہینے اگلے ماہ مبارک کے اس میں انتظار میں ہوتا تھا۔ بڑی خوبصورت گفتگو ہے۔ اب ہم نعت کی طرف چلیں، اب بریک کی جانب بڑھیں۔ اچھا، بریک کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ ہم نعت کی طرف ضرور آئیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ شگا بلتے ہیں ایک ویلکم بیک ناظرین، مرحبا رفتار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ بہت ہی خوبصورت آج کا موضوع حقیقی جس پہ بات ہو رہی ہے، علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ بھی سب اگر آپ اجازت دیں، مہمان اجازت دیں تو گفتگو کی جانب بڑھنے سے پہلے خوبصورت سا کلام جی بالکل۔ آج تو اب ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام ہیں اور ہم نے رسول مقبول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اب تو جی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ حاضری ہو، خوبصورت سی نعت ہمیں کوئی، ویسے تو نعت ہر ایک کی خوبصورت ہوتی ہے۔ بالکل جی، بسم اللہ کریں۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی،
آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ بنایا ہی نہیں۔ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا گیا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا گیا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، اور جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی، اور کوئی محبوب کا ثانی نہ محب کا ہم سے، کوئی محبوب کا ثانی نہ محب کا ہم سے، کوئی محبوب کا ثانی نہ محب کا ہم سے، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوبصورت نعت اور بہت بہترین کلام، اور بڑے اعلیٰ انداز میں انہوں نے بالکل جی بالکل پڑھا، اور خدا کرے کہ جو کچھ اس میں بیان ہوا ہمارے جذبات بھی وہی ہیں اور ہمیں وہی ثمرات حاصل ہوں۔ ہم گفتگو کی جانب جی ایک تھوڑی سی میں ایڈ کرنا چاہوں گا، بڑی خوبصورت بات یہ کر رہے تھے کہ جو مکے میں گیا اور مدینے میں نے گیا، سرکار نے اس کو بلایا، یہ سمجھے کہ سرکار نے بلایا ہی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو نبی کے ساتھ اور نبی کی آل کے ساتھ اور نبی کے پیاروں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اللہ نہ اسے مکے بلاتا ہے نہ مدینے اسے بلاتا ہے، اور وہ محروم رہتا ہے ایسی چیزوں سے، جن چیزوں سے یعنی اہل محبت جن سے استفادہ کرتے ہیں اور جن سے اپنے روح کی پیاس بجھاتے ہیں، وہ لوگ دیکھیں نا، معاملہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ جو ایک دلی لگاؤ ہے، اگر اس میں ذرا سی کمی آتی ہے
تو پھر جو ہے وہ اس درگاہ سے انسان راندہ درگاہ ہو جاتا ہے. اور ہمارے سامنے ریسنٹلی بڑی ایک اہم مثال جو ہے وہ سامنے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی رسول اللہ کی ذات کے ساتھ اور یعنی اہل بیت اطہار کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ جن سے رسول اللہ پیار اور محبت کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ ہمیں جو ہے نا وہ ٹوٹ ٹوٹ کر پیار کرنا چاہیے. وہ مفتی صاحب آپ نے بات کی نا، تو میں پچھلے سال مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں حج بیت اللہ سے مشرف ہوا، تو ظاہر ہے پھر مدینے تو جانا ہی تھا. تو سننا اور ہوتا ہے لیکن خود وہاں جا کے اور حاضری دینا، تو مجھے تو شاید ابھی تک بھی یہی لگتا ہے، اور واقعاً یہ لگتا ہے کہ دل جو ہے نا وہ ریاض الجنہ میں رہ گیا، اور دل وہیں ہے ابھی بھی، اور بس میں واپس آ گیا ہوں. تو ایسی کیفیت ہوتی ہے جب ریاض الجنہ جو رسول کے ممبر اور رسول اللہ کے مزار مبارک، قبر مبارک کے درمیان کی جگہ ہے، وہاں جب ایک دفعہ آدمی قدم رکھتا ہے تو مجھے یہ یقین ہے وہاں سب لوگوں کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر ان کو یہ پیش کیا جائے کہ یہیں رہنا ہے ریاض الجنہ میں یا جنت میں جانا ہے، تو کوئی یہ نہیں کہے گا جنت میں جانا ہے، کہے گا نہیں ہمیں یہیں رہنا ہے. کمال کی بات، ایسی کیفیت وہاں پر ہوتی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے. اور پھر جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب جب وہ کیفیت لے کے آدمی واپس آئے تو اپنے پہ طاری بھی رکھے کہ جو رسول اللہ کی تعلیمات ہیں، جس کے لیے انہوں نے حد ہو گئی کہ طائف میں اتنے پتھر کھائے کہ وہ کہتے ہیں کہ نالین مبارک آپ کی خون سے تار ہو گئی. جس دین کے لیے، جس دین کی تبلیغ کے لیے رسول اللہ نے اس قدر تکالیف جو ہے وہ برداشت کی، تو پھر یہ کیفیت بھی طاری ہو کہ ان کے محبت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات پر بھی عمل کریں. اور عید، شب عید، روزے عید اور ماہ مبارک کے یہ جو 1-2 دن رہ گئے، اس میں تو بالکل اپنے آپ کو حاضر کر دے رسول اللہ کی تعلیمات کے حوالے سے. میرے خیال میں انسان جو اتنی محنت کرتا ہے اور اتنی تاکید ہے ماہ مبارک رمضان کے روزے کے حوالے سے، اور روزہ صرف اکل و شرب نہیں ہے، صرف کھانا پینے سے رکنا نہیں ہے، بلکہ بہت سی چیزیں ہیں، لوازمات ہیں جو تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اپنے روزے کو اس اکمال کی طرف لے جائیں، اس تکمیل کی طرف لے جائیں جس کے ذریعے مجھے وہ ہدف حاصل ہو کہ میں تقوی الہی تک پہنچ سکوں. اس میں 1-2 چیزیں عرض کروں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ جیسے حدیث مبارکہ میں ایک جب انسان حج پہ جائے نا تو وہاں دعا کرے کہ اللہ مجھے پھر بھی حج پہ لے آنا، اور وہ دعا قبول ہوتی ہے اگر انسان دل سے کرے. دوسرا، ماہ مبارک رمضان میں جب ہو، رمضان اختتام کی طرف آ رہا ہو، اس وقت بار بار دعا کرے کہ اللہ یہ مقدس. اچھا، بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ماہ رمضان جا رہا ہے تو خوشی اس پہ ایک شکر رمضان چلا گیا، ہم بھوکے پیاسے رہ رہے کہ تھک گئے یا فلان. نہیں، اس طرح نہیں ہے. آج وہ اللہ کے نیک بندے جو امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا صحیفہ سجادیہ میں ہے، رمضان کو الوداع کہنے کے والے سے وہ پڑھیں. آج جو اللہ کے نیک بندے جو چاہتے ہیں کچھ حاصل کریں اور اپنے آپ کو پاکیزہ کریں، وہ چاہتے ہیں کہ کاش یہ رمضان ایک دن اور زیادہ ہوتا. اور پھر دعا، اس میں دعا مستحب ہے کہ دعا کریں کہ اگلا ماہ رمضان بھی مجھے اللہ عطا فرمائے، میری زندگی اتنی ہو کہ اگلا رمضان بھی میری زندگی میں آئے. اچھا، یہاں جو ایک اہم چیز ہے کہ ماہ رمضان، ایک نقطہ ہے کہ ماہ رمضان وحدت امت کا مہینہ بھی ہے. یعنی جیسے نماز ہے، دیکھیں نماز میں بھی اجتماع ہے، اجتماعی صورتحال، اور ماہ رمضان میں بھی اسی طرح، حج میں اسی طرح، نماز جمعہ میں اس طرح. جو فلسفہ اجتماع ہے، ان نمازوں کا جو فلسفہ ہے اصل کہ نماز گھر میں پڑھیں اس کی ثواب ہے، لیکن مسجد میں جا کر دیگر اہل اسلام کے ساتھ پڑھیں اس کا زیادہ ثواب ہے. پھر نماز جمعہ جو ہے وہ دور دور سے جمع ہو کے آتے ہیں، نماز جمعہ کا اجتماع تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس کا زیادہ ثواب ہے. پھر جناب نماز عیدین پہ اکٹھے ہوں، اتنے بڑے اجتماعات ہوں، اپنے مسائل بھی ڈسکس کریں. امام مسجد جو ہے وہ موجودہ مسلمانوں کی حالت، اور جو حالت، مانوی حالت، روحانی حالت، اور عالمی سطح پہ جو سازشیں مسلمانوں کے خلاف رہی ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد حج آتا ہے جو پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. میرے خیال میں یہ جو جامعیت ہے، یہ جو اجتماعیت ہے، یہ بہت بڑا اہم پیغام ہے اللہ کا. یہ جو نماز جماعت ہے، نماز جمعہ ہے، نماز عیدین ہے، حج ہے، یا اس طرح کے پروگرام ہیں، ان میں اللہ یہ چاہتا ہے، ہمیں یہ پیغام ہے کہ اے میرے بندو، آپس میں اکٹھے مل کے بیٹھا کرو، آپس کے مسائل حل کرنے کے لیے اکٹھا مل کر. اگر آپ نہیں بیٹھتے
تو اللہ فرماتا ہے میں ثواب دے دیتا ہوں، آپ مسجد جاؤ اتنا ثواب ہے، نماز جمعہ میں جاؤ اتنا ثواب ہے، نماز عیدین پہ جاؤ. اور پھر جو کیفیت ہے، میں عرض کروں نماز عید کی جو کیفیت ہے بڑی عجیب و غریب. دیکھیں 2 نمازیں میں نے دیکھی ہیں جن میں یہ کیفیت ہے کہ سر ننگے ہو کے جاؤ، سفید کپڑے پہنو، صاف ستھرے ہو کے جاؤ، اور یہ بھی ہے کہ پاؤں ننگے ہو کے جاؤ، اللہ کے حضور اس عاجزی سے جاؤ. تھوڑا فرق ہے نماز استسقاء اور اس نماز میں. جو بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے وہاں تھوڑا بچوں کو والدہ سے دعا کرو، جدا کرو اور اس طرح گیلی اوزاری ہو. یہاں نماز عید پہ وہ نہیں ہے، لیکن باقی چیزیں لیکن ایک شکوہ اور شان و شکوہ شوکت اور بھی ہے. باوقار انداز میں جاؤ. سفید کپڑے پہننا سب سے زیادہ ثواب ہے. اور جاؤ اور پھر وہاں جا کر ان مسائل کا ذکر کرو جو امت کے اوپر ہے. میں یہاں ایک واقعہ آپ خدمت میں عرض کروں گا. 8ویں امام ہے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. مشہد مقدس میں ان کا دربار ہے، اور جب وہاں مدینہ سے ان کو عباسی خلیفہ نے بلایا تھا، وہ اصل میں تو ڈسٹرب تھے کہ مدینہ میں بیٹھ کر امام رضا علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی وہ جو تبلیغات کر رہے ہیں اس سے وہ چاہتا تھا کسی طریقے لے آئے. وہ جو آنا ہے ان کا میں اس کو ذکر نہیں کرتا، تفصیلاً طوس میں لے آئے جہاں ان کا دارالخلافہ تھا. لے آئے، امام کو رکھا، اور یہاں بھی امام پہ ملاقاتوں میں کچھ محدودیتیں تھیں اور مسائل تھے، لیکن بہرحال صورتحال ایسی تھی. اچھا وہ خلیفہ عباسی مامون چاہتا تھا آگے میں کس طریقے امام رضا علیہ السلام سے استفادہ کروں، استفادہ اس حوالے سے کہ میری خلافت میری حکومت مضبوط ہو. اس نے پیغام بھیجا ماہ مبارک رمضان میں کہ مولا آپ اس دفعہ نماز عید آپ کی امامت میں ادا ہوگی. پہلے ظاہر ہے خلیفہ کراتا تھا، تو اس دفعہ امام کو پیغام بھیجا کہ آپ نماز عید آپ نے پڑھانی ہے. امام نے جواب میں فرمایا کہ میری نماز عید آپ کو وارہ نہیں کھاتی، میں آپ نہیں سمجھ آپ مجھ سے نماز عید نہ پڑھاؤ، کہیں بعد میں پچھتاؤ نہیں. میں چونکہ بہت دور دراز سے عاشقان امام رضا چاہتے تھے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھیں، امام کو ملیں، لیکن اس نے کہا نہیں ابن رسول اللہ میری خواہش ہے کہ اس طرح نماز عید آپ پڑھیں. جب اس نے اصرار کیا تو مولا نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، جس طرح میں نکلوں گا نا نماز عید کے لیے آپ لوگ بھی میرے ساتھ اسی طرح نکلیں گے، تب میں نماز عید پڑھاتا ہوں. اس نے راضی ہوا، ٹھیک ہے جناب. اعلان ہو گیا پورے علاقے میں، پورے اس منطقے میں کہ جناب اس دفعہ فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام عید پڑھائیں گے. اب صبح سویرے عید کے دن صبح سویرے مامون کی سواریاں اور باقی جو خدام و حشم ہیں سارے جناب آ گئے. وہ سواری امام کے لیے بھی گھوڑا لے آئے کہ امام کو بٹھا کر لے جائیں گے. کھڑے رہے کہ امام تیاری کر رہے ہیں جناب. امام اندر تیاری، اور فرمایا تھا امام نے کہ میں ایسے نکلوں گا جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلتے تھے. جب یہ ہوا تو انتظار کی، اور بعد میں جب امام علیہ السلام کس شان و شوکت سے کس باوقار انداز میں نکلے کہ سر پہ کوئی کپڑا نہیں تھا، پاؤں میں جوتی نہیں تھی، سفید لباس زیب تن کیا ہوا تھا، اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے جب امام نکلے یہ حیران ہوئے کہ ہم تو اتنے جاہو حشم کے ساتھ آئے تھے، یہ گھوڑے یہ بگھیاں یہ چیزیں جناب تو سب اترے، سب نے اپنے جوتے بھی اتارے، سر کے تاج بھی اتارے، امام کے پیچھے پیچھے چل پڑے. اور روایات میں ہے، تاریخ میں ہے کہ جس وقت امام تھوڑے ہی آگے بڑھے تھے کہ اتنا جم غفیر پورے علاقے سے لوگوں کا تانتا بند گیا آنا کہ آج امام نے فرزند رسول کے اتنے عاشق تھے لوگ، آگے امام نے آنا ہے. سنٹر میں جب پہنچے، ابھی عیدگاہ نہیں پہنچے تھے، سنٹر میں پہنچے تھے کہ چلنا مشکل ہو گیا، امام کا اتنا رش ہو گیا. تو مامون عباسی خود آیا کہ مولا آپ کو بہت زیادہ زحمت دیا، آپ مہربانی کریں. چونکہ مامون کے خدام نے اسے بتایا تھا کہ اگر امام رضا اس طرح عیدگاہ میں پہنچ جائیں شاید آپ کی حکومت کے لیے خطرہ بن جائے. یہ فرزند رسول کے عاشقان جو ہیں وہ اس حد تک پورے علاقے سے جمع ہو گئے ہیں، اس لیے اس نے امام سے معذرت کی. امام نے ایک جملہ تاریخ میں ہے، امام نے فرمایا تھا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میری نماز عید آپ کو وارہ نہیں کھاتی. امام واپس گئے، لیکن اگر ٹائم ہے تو میں بتاؤں امام نے جاتے جاتے کچھ جملے ارشاد فرمائے، وہ آپ بتا دیجئے اور پھر ہم شاید کے حوالے سے. جی امام علیہ السلام نے فرمایا انما جعل یوم الفطر العید، اللہ نے یوم الفطر کو عید قرار دیا ہے، لیکون للمسلمین مجتمعا یجتمعون فیہ ویبرزون للہ تعالی. اللہ نے اس کو عید قرار دیا ہے یوم فطر کو تاکہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا اجتماع ہو، مسلمان اس میں اکٹھے ہو کر چلے.
اجتماع کریں اور اللہ کی طرف نکلیں، جس انداز میں ہم نکلے ہیں باوقار انداز میں، پیغمبر اسلام کی سنت تھی اس طرح، اللہ چاہتا ہے کہ اس طرح نکلیں۔ فَيُمَجِّدُونَهُ عَلَى مَا مَنَّ عَلَيْهِمْ، پس اللہ کی تعریف کریں اس پہ جو اللہ نے انسانوں پہ احسانات کیے ہیں، اور ان احسانات میں ایک ماہ مبارک رمضان کا احسان ہے۔ اللہ نے اتنا پیارا مہینہ عطا کیا، آگے فرماتے ہیں فَيَكُونُ یوم عید و یوم اجتماع و یوم زکات و یوم رغبت و یوم تضرع لأنہ اول یوم من السنہ یحل فی الاکل والشرب۔ بہت پیارا ہے، میں وضاحت نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ یوم عید ہے، یہ یوم اجتماع ہے، یہ یوم زکات ہے، یہ یوم شوق اور رغبت ہے، یہ آہوزاری کرنا اور مناجات کرنے کا دن ہے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے، چونکہ ماہ رمضان کے بعد آج افطار کا دن ہے، آج کھا پی بھی سکتے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کر سکتے ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جہاں اتنی روحانی بات ہوئی وہاں یہ بھی ہوا کہ افطار کا دن آنے والا ہے، بالکل، تو افطار جو ہے وہ کچن سے ریلیٹڈ ہے، کچن کی تو طرف میرا خیال ہے کچن کی طرف آپ جانا چاہ رہی ہیں۔ ضرور کچن کی بات کریں تو ہمارا جو کچن کا سیگمنٹ آپ سب جانتے ہیں کہ کو اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے اسپانسر کیا گیا ہے۔ ہماری شیف زینب ارشاد ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ السلام علیکم زینب۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک۔ زینب پورا رمضان ماشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہی، اب آخری آج کا دن یا کل کا دن ہوگا، کیا بنا رہی ہیں آج میں بنا رہی ہوں چکن تندوری کڑھائی بنا رہی ہوں میں۔ چکن تندوری کڑھائی؟ جی بالکل، یعنی کہ نمکین ڈش ہے؟ جی بالکل نمکین ہے، اور عید پہ بھی اس کو بنا سکتے ہیں آپ، گیسٹ وغیرہ کے لیے دعوت پہ، اور افطار میں بھی، افطار پارٹی کے لیے اپنے لیے بھی مطلب بنا سکتے ہیں۔ بہت اچھی ڈش ہے یہ، بہت مزیدار ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ تندوری چکن مطلب تندور سے ریلیٹڈ، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا اس میں۔ یہ ہوگا کہ میں اس کو کوئلے کا دم دوں گی، ہاں، بنانے کے بعد اس پہ ایک تو تندوری مسالہ بھی ایڈ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اینڈ پہ میں نے اس کو ایک کوئلہ لے کے اس کو گرم کر کے مطلب آگ پہ، اس پہ تھوڑا سا آئل مطلب ڈالنا ہے کہ اس کا دھواں۔ ایڈ کر رہی ہیں؟ میں نے اس میں لیا آدھا کلو چکن لیا، میں نے اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون مطلب لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کیا ہے، لیمن جوس ایڈ کیا ہے، تندوری مسالہ ایڈ کر کے میں نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا آدھے گھنٹے کے لیے۔ دہی کے اندر میں نے باقی مسالہ ایڈ کر کے مکس کر کے رکھ لیا ہے، لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال کے۔ ٹماٹروں کو میں نے پیسٹ بنا لیا، ابھی پیسٹ بنا لوں گی۔ باقی یہ ساری ادرک لے لیں آپ گارنش کے لیے، ہری مرچیں لے لیں، لیمن لے لیں، دھنیا لے لیں۔ اب کرنا یہ کہ چکن میرینیٹڈ چکن کو میں آئل میں فرائی کروں گی، تھوڑا سا وہ پک جائے گا، گل جائے گا، اس کا رنگ چینج ہو جائے گا، تو یہ ٹماٹر کا کڑھائی سے ذرا ڈفرنٹ طریقے سے، ہاں جی بالکل ڈفرینٹ ہوگا۔ ایک تو اس کو کوئلے کا وہ دھواں سا بھی ہو جائے گا، تو یہ اس کا فلیور ویسے ہی چینج ہو جائے گا تندوری مسالے کی، جس سے اس کا اور بھی مطلب ڈفرینٹ ہو جائے گا دوسری کڑھائی سے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں سارا کچھ بلینڈڈ ہوگا، ٹماٹر کا پیسٹ ڈلے گا، کیونکہ کھڑے ٹماٹر وغیرہ جو اکثر بچے مطلب نکال دیتے ہیں سائڈ پہ، ویسا کوئی نہیں ہو، یہ پیسٹ بھی ہوگا اور ہوگا بھی بہت مزیدار۔ اور اینڈ پہ اس کو میں کوئلے کا دھواں دے دوں گی، مطلب بنانے کے بعد ایک آپ نے فوائل لینی ہے، فوائل کے اندر کوئلہ اوپر رکھ کے اور ڈھکن دے دینا ہے کڑھائی کے اوپر، تو جو دھواں جتنا بھی ہوگا وہ اس کی خوشبو جو ہے وہ اس کڑھائی کے اندر آ جائے گی، اور جب مطلب آپ کھائیں گے یا وہ کریں گے تو وہ اس میں اس کا ٹیسٹ آئے گا جیسے آپ نے اس کو کوئلے پہ پکایا ہو۔ یعنی عادل صاحب بڑی مزے کی آج ڈش جو ہے وہ بننے جا رہی ہے، نام بھی اس طرح سے لیا ہے تندوری کا اور مسالوں کا، کہ بجی چاہتا ہے کہ افطار کا وقت، بالکل افطار کا وقت بھی قریب ہے، اور ہے بھی قریب بھی ہے، اب اپنی کوکنگ جاری رکھیں۔ جی عابد صاحب مہمانوں کی طرف آتے ہیں، تو مہمانوں سے کچھ گفتگو کے بعد پھر نعت کی طرف جائیں گے۔ جناب مولانا مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، کیا خوبصورت واقعات امام رضا علیہ السلام کے اور عید سے ریلیٹڈ بیان کیے۔ اچھا، یہ جیسے واحدی صاحب نے کہا کہ شکوہ امت کا دن بھی ہے، وہ جو کیفیت احادیث میں بیان ہوئی ہے، روایات میں، کہ کس طریقے سے جانا ہے، وہ آپ بھی کچھ بیان کر دیجئے۔ اب ہم یہ شہروں کی مصروفیات اور دور دراز جگہوں کا ہونا اور یہ مشینی زندگی، ہم ان چیزوں سے تو محروم ہو گئے ہیں، لیکن اگر ابھی بھی چاہیں تو روایات واپس تو لا سکتے ہیں۔ ہم سینٹرل ایشیا میں دیکھتے ہیں، صرف ایک ملک نہیں، سینٹرل ایشیا کے بہت سارے ممالک میں جو نوروز کا تہوار ہوتا ہے تو لوگ بالکل اپنے جو روایتی چیزیں ہیں ان کو لے آتے ہیں، اور یہ جو مشینی دور کی چیزیں ہیں یہ ختم کر دیتے ہیں، اور جو ہے ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے، تہوار کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو جو ہمارا عید کی روایات ہیں، جیسے ابھی بتایا کہ کیسے عید پڑھنے جانا ہے، کیسے اجتماعیت ہونی چاہیے، وہ ہم بحال تو کر سکتے ہیں اگر چاہیں۔ دیکھیں عابدی صاحب، بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قوم کی روایات زندہ ہیں وہ قوم زندہ ہوتی ہے۔ صحیح بات۔
یعنی میں بڑے واضح اور کیٹیگوریکلی یہ عرض کرتا ہوں کہ قوموں کی زندگیاں جو ہے وہ ان کی روایات کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. صحیح بات. اور جب قوم فاتح ہوتی ہے اور جو عزت و تکریم کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے تو اس کی جو روایات ہیں وہ بہت ہی بڑے مقام پر ہوتی ہیں. اور جب قوم مفتوح ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کی روایات ختم ہو جاتی ہیں یا پھر مغلوب ہو جاتی ہیں اس کی روایات. آج جس کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک یعنی انڈکلیئرڈ جو ہے وہ مفتوح قوم کے طور پر جو ہے وہ ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہماری اکانومی پر جو ہے وہ قبضہ ہے, ہماری سیاست پر قبضہ ہے, ایون کہ ہماری روایات جو ہے وہ مطلب مقبوضہ بن چکی ہیں. اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مذہبی روایات تھیں یہ کسی کی خلاف نہیں ہے. ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہمیں اتنا مغلوب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہماری جو مذہبی روایات ہیں یہ کسی قوم کے خلاف ہے. اب ایک خوبصورت اور اچھے کپڑے پہننا کسی قوم کے تو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے. یعنی عید کے موقع پر ہمیں خوبصورت اور اچھے کپڑے پہننے کا جو حکم ارشاد فرمایا گیا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ بہت خوبصورت طریقے سے سیلیبریٹ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا. حتیٰ کہ یعنی یہاں تک آپ ذرا غور کیجئے کہ قوموں کی زندگیوں میں یہ بات بڑی عام ہوتی ہے کہ آپ کی خوشی میں کوئی آپ کا چھوٹے سے چھوٹا طبقہ بھی جو ہے وہ محروم, خوشی سے اس دن محروم نہ رہے. دین اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. مفتی صاحب ہمیں نے بریک لینا ہے. بریک کے بعد یہ جو فیسٹیوٹی کی کیفیت شرعی تقاضوں کے اندر رہتے ہوئے یا بہت روانی سے بہت خوبصورت بیان کر رہے ہیں جو وقت کی ضرورت بھی ہے. وقفے کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کی یہ گفتگو مکمل انشاءاللہ ناظرین یہ افطار کی بریک ہے, وقت افطار ہے, وقت قبولیت ہے. مرحبا افطار ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کو اپنے دعا میں شامل رکھیے گا. SSTV کی مینجمنٹ کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا اور اس ملک کی امن سلامتی کے لیے بھی دعائیں کیجیے گا. بریک کے بعد یہ خوبصورت سلسلہ جو ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بیک ناظرین, مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع حقیقی عید جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. علماء کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عابد صاحب. جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا تھا کہ عید کیسے منائی جائے اور عید کی نماز کیسے پڑھی جائے. تو مفتی صاحب بھی وہی بات کر رہے تھے کہ جو ہماری روایات ہیں یہی ہماری زندگی ہیں, خواہ انفرادی زندگی ہو خواہ اجتماعی. روایات سے جب ہم کٹ جاتے ہیں, فیسٹیوٹی سے کٹ جاتے ہیں تو پھر ہماری زندگی مشینی ہو جاتی ہے اور اس زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے. کچھ ایسے لگتا ہے ہم اس کیفیت کی طرف جا رہے ہیں. جی میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں ایک وہ طبقہ ہے جس کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہوا ہے, وہ ایک بہت ہی اچھے طریقے سے اس فیسٹیول کو سیلیبریٹ کرتا ہے اور عید کی خوشیاں مناتا ہے. لیکن بعض جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ محروم طبقے جو ہیں وہ یعنی اس طرح تہوار کی خوشیوں میں شریک نہیں ہوتے. لیکن اللہ اور اس کے رسول نے مسلم امہ کے غرباء کو اور مساکین کو بھی ان خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر فائنانشل سپورٹ کے طور پر جو ہے وہ فطرانہ واجب قرار دیا ہے تاکہ جو ہے وہ یہ لوگ بھی اسی طرح خوشیاں سیلیبریٹ کریں جس طرح عمرہ کرتے ہیں. اور عبادت جو ماہ رمضان کی عبادت اور روزے ہیں ان کی قبولیت کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر دیا اور حتیٰ کہ ہمارے بلکہ باؤنڈ کر یعنی ہمارے منابع میں ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس کو ہماری یعنی ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی مت پھٹکنے دو. یعنی اس حد تک وعید آئی ہے اس پر. تو اسی وجہ سے ہمارے جو فقہاء ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر عید سے پہلے جو ہے وہ آپ دے دیتے ہیں تاکہ ان کو عید کی تیاریاں جو ہے وہ کرنے میں آسانی پیش آئے تو یہ بہتر جو ہے وہ طریقہ کار ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو روایات ہیں یعنی خوبصورت لباس پہننا, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ
یعنی مل جل کر جو ہے وہ رہنا، اکٹھے طریقے سے اجتماع کی شکل میں جانا. اور پھر آج کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے علماء کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے سوچنی چاہیے اور متوجہ ہونا چاہیے کہ عید کا کیا مفہوم تھا. عید کا مفہوم تھا اجتماع. عید کا مفہوم تھا کہ پوری امت جو ہے وہ میکسیمم جہاں تک ممکن ہو سکے ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر سال کے بعد آنے والے ایک تہوار کو اجتماعی طور پر جو ہے وہ بنائے. لیکن آج جو ہے وہ مساجد میں جب سے یہ عید پڑھی جا رہی ہے تو ایک محلے میں اگر 4 مساجد ہیں تو وہ 4 جگہوں پر الگ الگ جو ہے یعنی ایک محلے کے لوگ جو ہے وہ تقسیم. حالانکہ عید کی روح یہ نہیں ہے. عید کی روح اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے دور میں یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ مسجد نبوی موجود تھی، مسجد قباء موجود تھی، دیگر مساجد جو ہے وہ سراؤنڈ ایریاز میں موجود تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ نماز عید جو ہے وہ کھلے میدان میں جو ہے وہ ادا فرمائی ہے. تو ہمارے لیے اسوہ رسول جو ہے وہ بہت ضروری ہے. دیکھیں ہمیں اپنی انہی روایات کو زندہ رکھنا چاہیے. ایک اجتماع ایسا خوبصورت اجتماع ہو کہ جہاں پر تمام مکاتب فکر کے لوگ اکٹھے ہو کر نماز عید ادا کریں. یہ ایک بہت ہی آئیڈیل صورتحال ہوگی. دیکھیں ٹالرنس عید جو ہے وہ ہمیں خوشیوں میں اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرنے کا آپ نے زبردست تجویز دی کہ عید جو ہے جیسے رسول اللہ کے وقت میں ہوتی تھی عیدگاہوں میں ہو، اور اسی لیے عیدگاہیں تھیں ہمارے ہر شہر کے سراؤنڈنگز میں ہر شہر کے ایک عیدگاہ ہوتی تھی. اور یہ جو تجویز آپ نے دی کہ کم از کم عید کی نماز تمام فرقے ایک ساتھ پڑھیں. ایک نہیں دیکھیں نا یہ خوب اب پتہ چلے گا کہ واقعی مسلمان ایک متحد قوم ہے. اللہ نے فرمایا ان ھذی امتکم امۃ واحدہ کہ وانا ربکم فاتقون او فاعبدون. جن 2 الفاظ آتے ہیں کہ میں تمہارا یہ امت واحدہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں. جب اس رب کی ہم نے عبادت کرنی ہے تو سب تو اسی کو سجدہ کرتے ہیں نا. ہم جس بھی مکتب فکر سے ہمارا تعلق ہے تو ہم اسی کو سجدہ کرتے ہیں. تو اگر اکٹھا ہو جائے تو یہ بہت آئیڈیل اور ہماری خوبصورت روایت جو ہے وہ زندہ ہوگی. اور اس روایت کے احیاء سے اور دیگر روایات اور ٹریڈیشنز کے احیاء سے جو ہے وہ قوم زندہ ہوتی ہے. علامہ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی نا کہ زندہ فرد از ارتباط جان و تن، زندہ قوم از حفظ ناموس کہن. کہ انسان تب زندہ رہتا ہے کہ جب اس کی جان اور تن کا ارتباط رہتا ہے. قوم اس وقت زندہ رہتی ہے جب اس کی پرانی روایات زندہ رہتی ہے. یعنی آپ ذرا دیکھیں ہماری اپنی یہ 1400 سال یہ کوئی ایک دن کی روایات نہیں بنی ہیں. اور اس کی جو مضبوطی ہے وہ عام مضبوطی نہیں ہے. قبلہ ذرا دیکھیے کہ 1400 سال کی جو روایات ہیں ان روایات پر کتنا جو ہے وہ کچھ خرچ ہوا ہوگا. آج ہمیں ان کا احساس تو کم از کم کرنا چاہیے کہ وہ جو ہمیں جوڑ کے رکھنے والی روایات تھیں ہم ان کے ذریعے سے ایک دوسرے کو توڑنا شروع کر دیں تو یہ نامناسب رویہ ہے. ہمیں سوچنا چاہیے اس پر. بہت ہی خوبصورت ایک تجویز آئی کہ عید جو ہے اس کو واپس لایا جائے نماز عید کو اور اجتماع بڑا کیا جائے اور تمام فرقے کے مکاتب کے لوگ ایک ساتھ عید پڑھیں. روایات میں ہماری روایات حمد نعت منقبت بھی رہی اور یہ تو ایسی خوبصورت روایات ہیں. اور جب منقبت پڑھی جاتی ہے تو جس طرح لوگ والہانہ پن سے اس کو سنتے ہیں تو میرا خیال ہے اس کی طرف ہم بھی سنتے ہیں. بالکل جی علی برادران بسم اللہ کیجئے. دار و منبر پہ سر نو کے سینہ بولیں گے. دار و منبر کے سینہ بولیں گے. ہم علی والے ہیں میسم کی زبان بولیں گے. ہم علی والے دار و منبر پہ سر نو کے سینہ بولیں
ہم علی والے ہیں، میسم کی زبان بولیں گے، صاحب نہج بلاغہ کے ثنا خوان غم، نہج بلاغہ کے ثنا خوان غم، کاٹ دی جائے زباں پہ بھی رواں بولیں گے، کاٹ دی جائے زباں پہ نام حیدر میں یہ طاقت ہے، لیا جائے جب نام حیدر میں یہ طاقت ہے، لیا جائے جب جتنے بوڑھے ہیں سبھی مثل جوان بولیں گے، جتنے بوڑھے ہیں سبھی مثل جوان بولیں گے، بغض حیدر کا چھپا بھی رکھو گے باعث، بغض حیدر کا چھپا کر بھی رکھو گے باعث، پھر بھی چہرے پہ نہ ہو ست کے نشان بولیں گے، پھر بھی چہرے پہ نہ ہو ست کے نشان بولیں گے، آج کی ثنا آج وفا سے آج کی ثنا آج وفا ان سے اہل تطہیر تیرے حق میں وہاں بولیں گے، اہل تطہیر تیرے حق میں وہاں بولیں گے، دوزخی نہیں سکتا کبھی حیدر، دوزخی نہیں سکتا کبھی حیدر، یہ وظیفہ تو فقط اہل جناب لیں گے، حشر میں حسنی تو مدحت کا صلہ پائے گا، حشر میں حسنی تو مدحت کا صلہ پائے گا، جب حمایت میں تیری شاہ زمان بولیں گے، ہم علی
ہم علی والے ہیں، میسم کی زبان عرب افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہماری یہ افطار نشریات، اس کا خوبصورت ٹاپک حقیقی عید پہ بات ہو رہی ہے۔ جی عادی صاحب۔ جی آغا صاحب، یہ جو ہمارے اب تو ماہ مبارک رمضان کے شاید اس آخری پروگرام کے آخری ایک دو حصے رہ گئے، اور یہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ جو سوالات کریں گے وہ عید کی اجتماعیت کے حوالے سے، لیکن علماء کرام نے ماشاءاللہ پہلے ہی سے خود بھی بہت اچھا جو عید کا ایک اجتماعی پہلو تھا اس کو بہت ہی بہتر انداز میں بیان کیا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کچھ پہلو ابھی ایسے ہیں جو مزید بیان ہوں۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، عید کا جو اجتماعی پہلو ہے، ایک تو ہم ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنے کے بعد جو پھر عبادات ہیں ہم انڈیویجولی بھی کرتے ہیں، گھروں میں بھی کرتے ہیں، لیکن عید منانے کا ایک اجتماعی پہلو امت مسلمہ میں ہمیشہ رہا ہے۔ عزیزوں رشتہ داروں میں جانا، ایون یہ روایت ہے کہ اپنے والدین جن کے مرحوم ہو چکے ہیں رشتہ داروں کی قبروں پر جانا، وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اجتماع ہمیں نظر آتا ہے۔ قبرستان، اس دن ہمیں قبرستان میں تو یہ کہوں گا زندہ ہوتے نظر آتے ہیں جب اتنے سارے لوگ وہاں پر ہوتے ہیں اور ہر ایک اپنے پیارے کی قبر پہ، اور پھر اس کے بعد واپسی ہوتی ہے اور لوگ عزیز و رشتہ داروں میں جاتے ہیں، تو ایک اجتماعی پہلو اس کا ہمیشہ سے رہا ہے۔ لیکن اب دنیا میں اور پھر پاکستان میں جتنی انفلیشن ہو گئی ہے، پرائس ہائیک ہو گئی ہے، غربت جتنی ہو گئی ہے، میرا خیال ہے ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے اور ان کی ہر لحاظ سے مدد کرنے میں اب اس پہلو کو اور زیادہ نمایاں ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں بہت سی چیزیں اور امور ہیں جن کا تذکرہ ہونا چاہیے، ٹائم کی قلت ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہے کہ ہم نے ماہ مبارک رمضان گزارا ہے، ایک تو فطرانہ دینا ہے، وہ تو ہم پہ واجب ہے، فرض ہے، وہ تو دینا ہے جناب۔ اس کے علاوہ عید کے دن جو صورتحال ہے، ہم اپنی خوشیوں میں غریبوں کو بھی شریک کریں، ہم اپنے دسترخوانوں پہ مسکینوں فقراء کو بھی بٹھائیں، ہم صرف امیروں کو نہ بٹھائیں اپنے دسترخوان پہ بلکہ غریبوں کو بٹھائیں۔ فضیلت اسی میں ہے، اور اسلام نے جو نظام دی ہے اس نظام میں جو غریبوں کی قدر کرنا، فقیروں کی، یتیموں کی، بیوگان کی، مسکینوں کی، ان لوگوں کو جو دیے گئے، میرے خیال میں عید کے دن بھی جب ہمارے دسترخوان بچھیں، یہ نہ ہو کہ میرے گھر میں اعلیٰ ترین دسترخوان بچھے، اعلیٰ ترین غذائیں پکی ہوئی ہوں، اور میرے محلے میں کوئی غریب یتیم مسکین ایسے رہتے ہیں جن کے گھر کھانے کا مشکل ہے، میرے خیال میں ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ بھی اجتماعیت ہے جو اسلام نے سکھائی ہے کہ سب کا خیال رکھیں۔ میں اب ٹائم نہیں ہے کہ میں ان عیدوں کی طرف جاؤں جو حضور اکرم کے دور میں یا بعد میں منائی جاتی، جس میں غریبوں کو ساتھ بٹھایا جاتا تھا اور غریبوں کو دلجوئی کی جاتی اور ان کو کھانے پہنچائے جاتے تھے گھروں میں۔ جو مخیر لوگ ہیں میں ان خدمت میں عرض کروں۔ اس کے علاوہ جو نماز عید پڑھتے ہیں، نماز عید کے بعد جو رسم ہے، ایک گلے لگانا، ایک ہے صرف مصافحہ کرنا، ایک ہے معانقہ کرنا۔ عید کے بعد بہت زیادہ رواج ہے ہمارے ہاں، اور یہ اچھا رواج ہے، میں سمجھتا ہوں معانقہ کرنا ہے ایک دوسرے کو گلے لگا کر۔ وہ جب گلے سینہ سینے کے ساتھ ملتا ہے اور گلے لگتے ہیں نا، اب میرے خیال میں اس کے بہت سے ناراضگیاں، رنجیدگیاں، غم غلط ہو جاتے ہیں اور وہ مٹ جاتے ہیں۔ محبتیں پھیلانے کا ذریعہ ہے نماز عید بھی۔ ایک اور چیز جو میں عرض کروں کہ عید ملن پارٹیوں کا رواج ہے، یہ بھی بڑا اچھا رواج ہے۔ عید کی مناسبت سے خوشی کا ذریعہ ہے۔ آگے وہ وہی ہوا نا جو حضور کے دور میں تھا یا بعد میں، کہ عید کے دن دسترخوان لگائے تھے، جاتے سب بیٹھتے تھے۔ عید ملن پارٹی پہلی عید کو، دوسری کو، تیسری کو، وہ جو ہے وہ بھی ایک اچھی رسم ہے اور جس میں سب مل بیٹھتے ہیں۔ اور مل بیٹھ کر میں یہاں گزارش کروں گا ناظرین اور سامعین کو کہ مل بیٹھ کر فضول محفلیں، میوزک کی محفلیں فلاں وہ نہیں لگائیں، آپس میں گفتگو کریں۔ اس وقت جو مسائل ہیں پاکستان میں، اس وقت جو ہمارے مسائل ہیں، غربت بڑھ رہی ہے، ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، اس پہ بھی ڈسکس کریں، جو اجتماعی امور ہیں ان پہ ڈسکس کریں تاکہ امت مسلمہ کی فلاح کے لیے ہم کچھ کام کر سکیں، آپس میں منصوبے بنائیں، مشورے کریں۔ یہ میرے خیال میں یہ ایک اچھی چیز ہوگی۔ ایک اور چیز میں یہاں عرض کروں گا اور بہت ضروری ہے، دیکھیں ہم حج پہ جاتے ہیں نا،
اب بہت زیادہ ثواب ہے، عمرے پہ جائیں، حج پہ جائیں، زیارات پہ جائیں، بہت بڑا اجر ہے کہ واپسی پہ گناہوں سے پاک. لیکن جاتے ہیں تو حج پہ جب جاتے ہیں تو شیطان کو ہم پتھر بھی مار کے آتے ہیں. عمرے پہ جائیں، زیارات پہ جائیں، تب بھی جب ہم اللہ کی راہ میں چلیں گے تو شیطان کو تھپیڑے لگیں گے جناب، وہ بڑا ڈسٹرب ہوگا. واپس جب آتے ہیں تو اس وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں جب کسی کے گھر میں پتھراؤ کر کے آؤں تو وہ بھی جوابی کارروائی کرے گا. لذا اس حاجیوں کہا جاتا ہے کہ حاجی صاحبان خیال کرنا، حج کر کے واپس آئیں تو پھر یہ نہیں کہ الٹی دوڑ شروع ہو جائے. یہاں ماہ رمضان جب شروع ہوتا ہے سب علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ وہ شیطان جو ہے اسے تالے میں بند کر دیے گئے، اسے تو جیل میں سلاخوں میں بند کر دیا ہے، وہ جکڑ دیا گیا ہے، وہ اب باہر نہیں آ سکتا. ماہ رمضان تو نہیں آ سکتا، لیکن آپ نے جو کام کیا ہے، جو شیطان کو ناراض کیا ہے پورے رمضان میں عبادت کر کے، روزے رکھ کے اور یہ سارا کر کے، اب جب رمضان ختم ہوگا نا، میں تو کہتا ہوں میرے عزیز جوانوں اور امت مصطفیٰ کے کلمہ گو اور ان کے پیروکاروں، میں یہ کہوں گا کہ جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے نا، شام کو جب چاند نظر آتا ہے عید کا تو شیطان بھی نظر آ جاتا ہے، وہ بھی کھلا، اسے کھلی چھٹی مل جاتی ہے. اور پہلی رات ہی، پہلے دن ہی آپ کے سارے اعمال وہ تباہ نہ کر دے. بہت گریے کی بات ہے اور بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ انتقامی کارروائی پہ آئے اور پہلی رات ہی اللہ کو چیلنج کر کے کہے کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ 30 دن روزے رکھتا رہا، بھوکا پیاسا رہا، آج مجھے تو نے کھولا، آج مجھے موقع ملا، بس یہی کچھ تیری بندگی تھی، آج میں نے اسے اپنے جال میں جکڑ لیا اور اب یہ سارا نافرمانی تیری پہلی رات ہی کر رہا ہے اور پہلے دن ہی. لذا میں معاشرے کے ہر فرد کو، جوانوں کو، والدین کو کہوں گا کہ اپنے جوانوں کو کنٹرول کرو، سنبھالو. عید کے جو فلسفہ ہے اس کو بھی سمجھے، رمضان کے فلسفے کو سمجھے. یہ نہ ہو کہ رمضان پاک و پاکیزہ گزرے، میں عبادات کروں اور میں اتراتا رہوں میں نے رمضان میں بڑے روزے رکھے ہیں. نہیں، رمضان کے بعد وہ جو محنت کی ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو سنبھالنا ہے. اگر اس کو آپ نہیں سنبھال سکتے، مقصد ہے آپ اس طرح مضبوط امت مصطفیٰ کے فالوور نہیں ہیں، آپ مضبوط امتی نہیں ہیں. مضبوط امتی بنے اور جو نورانیت آپ کے دل و قلب کو حاصل ہوئی ہے آپ اس کو جاری رکھیں. اور وہ جو پیغام ماہ مبارک رمضان سے نمازوں میں گئے ہیں، مساجد میں گئے ہیں، واعظ سنے ہیں، نصیحتیں سنی ہیں، پروگرام اچھے، اب وہ پیغام آگے بڑھائیں. عید کے دن سے ہی اگر آج چاند نظر آ جائے یا کل مثلا عید کے دن سے ہی شروع کریں، یہ عہد کر لیں اپنے اللہ کے ساتھ، میرا اللہ میں ماہ مبارک رمضان میں جو کچھ کمایا ہے، جو محنت کی ہے اور تو نے جو اپنی رحمتیں بھیجی ہیں میرے لیے، میرا اللہ میں تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ میں اس محنت کا جو ثمر مجھے ملا ہے، میں پاک و پاکیزہ ہو گیا ہوں گناہوں سے، میں اس کو لے کے آگے بڑھوں گا، اب اس خبیث شیطان کو اپنے نزدیک نہیں آنے دوں گا. بہت زوردار بیان. بالکل. اور یہ بیان اتنا زوردار تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ شیطان کو ابھی بھی تھپڑ پڑ رہے ہیں اور وہ کہیں اور زیادہ غصے میں نہ آ رہا ہو. لیکن یہ بات ہے کہ انسان چاہے تو، کیونکہ فطرت انسان کی پاکیزہ ہے اور مثبت جو چیزیں ہیں نا وہ جلدی جڑ پکڑتی ہیں، تو انسان اپنے آپ کو قوی تر کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ مفتی صاحب سے ہم کچھ پوچھیں اور قوی ہونے کے لیے، اگر ہم بارگاہ نبی میں یا کوئی منقبت جو یہ چاہیں. جی ضرور ضرور. جی علی برادران بسم اللہ کیجئے. جی وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، جو شکل و شبہت، جو شکل و شبہت میں کل مصطفیٰ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے. زوجہ حسین و حسین کی جو بنت نبی
सैयदा बनाया गया जिसको जन्नत की मलका बनाया गया जिसको जन्नत की मलका ले आया है जिसकी ये सारा ही घर का निकाह जिसका हक ने अली से किया है वही सैयदा है वही सैयदा है वही सैयदा कसम कसम है फकत नूर है वो खुदा की फकत नूर है वो जिना की फकत हूर है वो और उनको खदीजा ने पैदा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। बहुत ही खूबसूरत मौजू हकीकी ईद और आखिरी हमारा अब्दी साहब सेगमेंट है मेहमानों की जानिब जी। अब यानी आखिरी पैगाम, लेकिन उसके लिए हमारे पास टाइम है क्योंकि बाज़ औक़ात तो आप कहती हैं कि पैगाम 30 सेकंड में दे दें, तो ऐसा नहीं है आज ऐसा तो नहीं है। जी मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू जो जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी ने इज्तिमाइयत के हवाले से की, और इज्तिमाइयत में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, इस्लाम का और मुसलमानों का शिकोह और शौकत भी, और फिर अपने जो फेलो ह्यूमन बीइंग है, अपने जो साथी मुसलमान हैं, बल्कि इस्लामी मुमलिकत में बसने वाले जो गैर मुस्लिम भी हैं, उनको साथ लेके चलना कि कोई पीछे ना रह जाए। तो ये दोनों पहलू हमें ईद पे मद्देनज़र रखने चाहिए, और अगर ये पहलू गहना गए तो गोया ईद गहना जाएगी। ये बहुत ही अहम बात है, बहुत ही अहम बात है, और मैं समझता हूँ कि पूरी उम्मत को इस पर सोचना होगा कि इस्लाम ने और तमाम मज़ाहिब ने जो इस आसमानी मज़ाहिब हैं उन मज़ाहिब में इज्तिमाइयत को बहुत ज़्यादा फोकस किया है। अब ख़ुद इस पूरे सिस्टम का जो है वो आप देखें कि किस तरह जो है वो हमें यानी एक डेली 5 नमाज़ों में बाजमात नमाज इज्तिमाइयत है, फिर जुमा जो है ये इससे बड़ा इज्तिमा है, फिर ईदैन का जो इज्तिमा है वो इससे बड़ा जो है वो इज्तिमा है। तो इज्तिमाइयत जो है वो किसी भी कौम की असल डिग्निटी और उसकी शान व शौकत और उसका मकाम और उसकी रिफत होती है। जब कौम जो है वो यानी इज्तिमाइयत के साथ जो है वो यानी अपने आप को अटैच रखता है तो फिर वो कौम बड़ी मजबूत बुनियादी होती है। अगर इस्लामी तालीमात देखें ना किबला, तो इस्लाम की जो रूह है वो इज्तिमाइयत में है। इस वजह से आप देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत मिसाल दी है कि यानी मुसलमान की मिसाल तो मुसलमानों की मिसाल वो जस्दे वाहिद की तरह है कि उसकी तमाम बॉडी के ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ पैवस्त होते हैं। अगर वो एक अलग अलग कर दिया जाए तो फिर उसका जिस्म जो है वो ख़त्म हो जाता है। इस वजह से इज्तिमाइयत की जब तक हम अपनी ज़िंदगियों में इस इज्तिमाइयत को अपनी रूह के साथ बरकरार रखेंगे तो हमारा सब कुछ जो है वो कायम व दायम रहेगा। आज यानी मैं समझता हूँ कि मगरब ने अपनी सोसाइटीज़ में अपने माशरों पर जो सबसे ज़्यादा जुल्म किया है वो ये है कि उन्होंने इज्तिमाइयत को निकाल दिया है। और इज्तिमाइयत के निकालने की बुनियादी वजह क्या है कि वो मज़हब बेजार हो गए। जब मज़हब बेजार हुए, इज्तिमाइयत निकली, तमाम एक एक फ़र्द जो है वो मुआशरे का आइसोलेशन में चला गया। अब आप अपने घर में क्या आप पर क्या बीत रही है मुझे नहीं पता, मेरे घर पर मुझ पर क्या बीत रही है मुझको जो है वो नहीं पता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम ने हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं इज्तिमाइयत को कायम रखने के लिए, और इसमें इंसानियत की जो है वो बड़ी फलाह है। और इंसान जो है यानी कौम किसको कहते हैं? अल्लामा ने कहा था ना कि कौम मज़हब से है,
مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، جذب باہم بھی نہیں، محفل انجم بھی نہیں، کہ جب تک جو ہے وہ اجتماع آپ کا قائم نہیں ہے اس وقت تک جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بحیثیت قوم بھی نہیں رہ سکتے، اور بحیثیت آپ جو ہے وہ انسان بھی سروائیو نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو عید کا موقع آتا ہے، اس موقع پر ہمیں اپنا جو دل ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جو اس ملک کی غیر مسلم کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ دیکھیں، وہ ہمیں ان کی جہاں تک ہمارے لیے اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے ان کی جو اجتماعی خوشیاں ہیں ان میں شریک ہو سکیں، یا کم از کم جو ہے وہ ایک مبارکباد کے پیغام ان کو دے دیں۔ اسی طرح جو ہے وہ نان مسلم کمیونٹیز جو ہے وہ ہمارے اس عظیم مواقع پر جو ہے وہ ہمیں تہنیت کے پیغام دیتے ہیں، مبارکباد کے پیغام دیتے ہیں۔ تو ہمیں ایک بحیثیت پاکستانی قوم جو ہے اس کو مضبوط بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور تمام کمیونٹیز کو مل کر اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ اور اس موقع پر بطور خاص میں یہ کہوں گا کہ ریاست کو بھی اور وطن عزیز کے جتنے بھی میٹر کرتے ہیں ان کو بھی کوئی اس عید کو کنٹروورشل بنانے کی جو ہے طرف لے کے جاتے ہیں، وہ نہیں دیکھیں، یہ اس سے جو اصل روح ہے اس کو برباد ہو جاتی ہے، وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بڑے ایونٹ کو جو ہماری شان و شوکت ہے، جو ہماری وحدت کا جو ہے وہ ایک پرومیننٹ اظہار ہے، اس کو ہمیں بالکل کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے۔ ایک ریاست کا فیصلہ آئے اور اس ریاستی فیصلے پر تمام جو ہے وہ قبول کریں اس کو اور اس پر عمل کریں، اور وہ بھی حق و صداقت پر وہ فیصلہ ہونا چاہیے، تمام لوگ سیٹسفائیڈ ہوں۔ دیکھیں نا، یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، قوموں کی زندگیوں میں تباہ و برباد کرتا ہے، اور ایک وہ جو حکام ہیں اور رعایا ہیں ان کے درمیان گیپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ جنریٹ کرتا ہے۔ اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے فیصلے ہونے چاہیے جو حق و صداقت پر مبنی ہوں اور درست جو ہے وہ مبنی ہوں۔ ہمیشہ عوام الناس جو ہے وہ شکوہ کناں رہتی ہے کہ جی یہ رمضان نہیں تھا، رمضان کروا دیا ہے، رمضان تھا، عید کروا دیا ہے۔ تو اس سلسلے کو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ختم ہونا چاہیے۔ دنیا کی قوموں میں ایک دوسرے کا اعتماد سب سے بڑی دولت ہوتا ہے، سو یہ چلا جاتا ہے تو پھر قومیں جو ہیں وہ اپنی روایات کو ختم کر کے خود ختم ہو جاتی ہیں۔ جی بالکل بالکل درست، اور عید تو وہی اجتماعیت کا نام ہے۔ اب دیکھیں نا، آغا صاحب کے مستحب نماز ہے، لیکن وہ مستحب نماز ہے عید کی جس کی بہت تاکید ہوئی ہے، اور عام طور پر سنت نمازیں تو نہیں پڑھی جاتی جماعت میں، لیکن اس کو کہا گیا ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ تو مطلب کہ عید اور اجتماعیت تو دونوں لازم و ملزوم نظر آتی ہیں، اور اس میں پھر وہی بات کہ اگر کوئی معاشرے کا طبقہ پچھڑ گیا ہے اور اس کی عید نہیں ہو رہی، کچھ طبقوں کی عید ہے، تو دراصل وہ عید نہیں ہے۔ میں یہاں متوجہ کروں گا ہمارے جو انتہائی معزز اور محترم بھائی ہلال کمیٹی کے ممبر ہیں کہ یہ جو عید کی اجتماعیت ہے اسے برقرار رکھیں۔ بالکل واضح لائنز ہیں جن پہ آپ نے چلنا ہے، شریعت کے مطابق تمام فقہوں کے لوگ، تمام مسالک کے لوگ اس میں موجود ہیں، بالکل، اور حق یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق اور تمام مسالک کے نزدیک جو مسلمہ اصول ہیں چاند دیکھنے کے، اور جس انداز میں وہ اس پہ عمل کریں۔ اور ہلال کمیٹی کی جو چیئرمین ہیں ہمارے محترم بھائی دوست ہیں ہمارے، ان کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ کسی دباؤ میں نہیں آنا۔ آپ نے عید کا چاند اگر نظر آئے اور آپ کو شواہد ملیں، آپ نے اعلان کرنا ہے کہ، اور یہ دباؤ میں کہ وہ حکومتیں کہتی ہیں، فلاں کہتے ہیں کہ نہیں جی آج نہیں کل کرو جناب، میرے خیال میں یہ اسلام کے ساتھ امت کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی۔ لہذا آپ اپنا معیار برقرار رکھیں، امت کی وحدت کو برقرار رکھیں۔ یہ نہ ہو جناب کہ کوئی وہ فلاں جی آج کر دیں گے تو پھر کل نہیں، اور اس کو آپ نہ دیکھیں کہ آج کوئی کرتا ہے کل کوئی کرتا ہے۔ حکومتیں تو یہ کہتی ہیں کہ ہم کچھ نہیں کہتے۔ جی وہ کہتے تو ہیں، لیکن چیئرمین صاحب کو پتا ہوگا کیا مسائل ہوتے ہیں۔ میں چیئرمین اپنے بھائی خدمت میں عرض کروں گا کہ بالکل دباؤ میں نہ آنا، جو شریعت کے مطابق اور تمام مسالک نے جو لائنز دی ہیں ان کے مطابق چاند نظر آئے تو آپ اعلان کریں۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی مصلحت کے لیے نہیں، یہ شرعاً حرام ہو جائے گا۔ اگر فرض کریں آپ آج عید کا اعلان نہیں کرتے اور حقیقتاً کل عید ہے، تو کل کا جو روزہ ہوگا وہ آپ پہ پڑ جائے گا۔ آپ کیوں اتنے کروڑوں لوگوں کو چلیں ابھی وہ وقت ہے
کہ کچھ نہ کچھ اجلاس ہو رہا تو میں اس سے پہلے کہ ہم آخری میسیج لیں ایک خوبصورت سی نعت سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر آخری میسیج جو ہے ہم جی علی برادران روحانی کیف میں ہمیں پھر لے جائیں. تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ عمر کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ ہزار پردے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں پہ جاتے تور لاکھوں جہاں میں پہ جاتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تیرے حسن بیاں کے صدقے میں تیرے حسن بیاں کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے جو نور بن کے دلوں میں اترا جو نور بن کے دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نبی اعظم امام برحق نبی اعظم امام برحق عظمتوں کا یہ باب تیرا نبی اعظم امام برحق ہے عظمتوں کا یہ باب تیرا علی و زہرا پہ مشتمل ہے گھرانہ سارا نواب تیرا جزاک اللہ. اب ہمارے پاس میرا خیال ہے 2 منٹ بچے ہیں تو جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب آج کا میسیج اتنے خوبصورت پروگرام کا کوئی 40-45 سیکنڈ میں آپ دے دیجئے اور اتنے ہی سیکنڈ میں. میرے خیال میں بہت سے موضوعات پہ گفتگو ہوئی ہے. یہ جو میں صرف متوجہ کروں گا کہ یہ جو رات ہے عید کی یہ شب بیداری کی بھی رات ہے. اس میں اعمال ہیں. آج جو ہی غروب ہو تو سب سے پہلی چیز غسل کرنا ہے. غسل مستحب ہے اس رات. اس کے علاوہ نمازیں ہیں دعائیں ہیں تلاوت قرآن ہے اس کو ضرور کیا جائے. اور ایک جو دعا ہے خصوصاً بہت کم ہے ہمارے میں مغرب کی نماز کے بعد یا ذل من و طول یا ذل جود
یا اللہ صلی علی محمد و آل محمد وغفر لی کل ذنب احصیتہ وہو عندک فی کتاب مبین. یہ پڑھیں رات کو دعا ایک مرتبہ، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حدیث جی آپ کے 15 سیکنڈ وہ لے گئے تو 30 سیکنڈ بچ گئے. میں اس خوبصورت موقع پر اور پرسکون طریقے سے جو رمضان المبارک گزرا ہے تمام قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آنے والی عید کے لیے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور عوام الناس سے تمام حکام سے یہ گزارش کروں گا کہ آئیں اس ملک کی بہتری کے لیے اور محبتیں پھیلانے کے لیے ہم اپنا کنٹریبیوٹ کریں اور دشمنوں کو شکست دیں اپنی محبت کے ذریعے سے اور پیار کے ذریعے سے. بہت شکر گزار ہوں مولانا عارف حسین واحدی صاحب آپ کا، اور جناب مولانا مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب آپ کا. شاید آج آخری پروگرام ہو، اور یہی دعا کریں گے کہ خداوند قدوس اگلے رمضان تک ہم سب کو زندہ و سلامت رکھ، اور پھر ماہ مبارک رمضان کی برکتیں سچ ٹی وی تمام ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. پھر سے جو ہیں وہ واپس آئیں. سب کو اپنی دعا میں شامل رکھیے گا. یہ مرحبا افطار کی پوری ٹیم اتنا خوبصورت، اتنی نشریات، پورا مہینہ آپ لوگوں کے ساتھ رہے. دعا میں ضرور شامل رکھیے گا. اور خصوصی میں کہنا چاہوں گی کہ سچ ٹی وی کی مینجمنٹ کو، جو یہ ہمیشہ سالوں سے یہ اور بہت مثبت پروگرام اور بہت روحانی کیفیت والے پروگرام، بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو ضرور انہیں اپنی دعا میں شامل رکھیے گا. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نے